الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لأنفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الزکاة قنطرة الاسلام، وقال علیہ الصلاة والسلام بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ عزیز دوستوں، آج کا موضوع ہے زکوٰۃ۔ عزیز دوستوں، زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور زکوٰۃ انسانوں کے اوپر فرض کردہ مالی عبادتوں میں سے اہم عبادت۔ مالی عبادت کا مطلب ہوتا ہے مال سے انجام دی جانے والی عبادت۔ جو عبادت مال سے انجام دی جاتی ہے اس میں زکوٰۃ ایک اہم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادتیں بدنی رکھی ہے، بدن سے انجام دی جانے والی، اور کچھ عبادتیں مالی رکھی ہے، مال سے انجام دی جانے والی۔ نماز کا تعلق بدن سے ہے، روزے کا تعلق بدن سے ہے۔ نماز اور روزہ یہ بدنی عبادتیں کہلاتی ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، یہ مال سے انجام دی جاتی۔ جس کے پاس مال ہے اس پر زکوٰۃ ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی۔ حج کے اندر بدن کا بھی استعمال ہوتا ہے اور مال کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ اسلام کی بنیادی ارکان میں سے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 32 جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ 32 جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز بدنی عبادتوں میں سب سے اونچی عبادت ہے، اور زکوٰۃ مالی عبادتوں میں سب سے اونچی عبادت ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے جس کے اندر بندے اور اللہ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان میں محبت مضبوط ہوتی۔ اور زکوٰۃ ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر بندوں کا بندوں سے آپسی بھائی چارگی والا تعلق مضبوط ہوتا ہے، آپسی محبتوں والا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال انسانوں کو دیا ہے، اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور ایک خاص مقدار میں نکالنے کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اللہ نے جو مال دیا ہے اللہ کے حکم کے مطابق اور ایک خاص مقدار میں نکال کر محتاج بندوں کو جو مال دیا جاتا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے مال میں
کچھ حصہ اپنے لیے مقرر کیا۔ یہ بات تو طے ہے کہ انسان کا مال صرف انسان کا نہیں ہے، دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ چاہتے ہیں۔ ہر انسان مالدار بننا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو رزق کھول کر دیتے، کشادہ کر دیتے، تو روئے زمین پر بغاوت ہو جاتی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو تول کر دیتے ہیں، یا یوں کہیں کہ حساب میں دیتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک نظام کے تحت مالداروں کو مالدار بنایا، غریبوں کو غریب رکھا۔ جن کو اللہ نے مالدار بنایا اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کا دیا ہوا مال بے تحاشا استعمال کرے، یا بے دریغ استعمال کرے، یا غیر ضروری کاموں میں استعمال کرے، بلکہ مال اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ اور جن کو اللہ نے غریب بنایا ہے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا اللہ نے، غریبوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر رکھی۔ اسی لیے اگر کوئی غریب بھوکا سوتا ہے تو مالداروں سے پوچھ ہوگی اس علاقے کے۔ اور اسلام میں زکوٰۃ کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ اگر انسان پابندی سے زکوٰۃ نکالے تو پھر کوئی غریب بھوکا نہیں رہے گا۔ مسلمانوں نے جس زمانے کے اندر زکوٰۃ نکالنے میں کوتاہی کی ہے، ان زمانوں کے اندر مسلمانوں پر غربت آئی ہے، برے دن مسلمانوں نے دیکھے ہیں۔ لیکن جب مسلمانوں نے زکوٰۃ نکالی ہے، امت نے غربت کی بری حالتیں نہیں دیکھی۔ آج بھی جو امت کے اندر دیکھنے میں آ رہا ہے وہ مسلمانوں کے اپنے اموال میں جیسے زکوٰۃ نکالنا چاہیے ویسے نہ نکالنے کی نحوستیں۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، مالی عبادتوں میں سب سے بنیادی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے زکوٰۃ نکالی اس نے اپنے مال کو خرابی سے پاک کر لیا۔ انسان زکوٰۃ نکالتا ہے، زکوٰۃ سے انسان کی مال کی گندگی دور ہو جاتی، مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان پابندی سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، چاہے ان کے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، اگر وہ پابندی سے زکوٰۃ نکالیں تو پھر یہ دولت ان کے لیے وبال نہیں بنے گی، عذاب کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا رہے اور میں اس سونے میں ہر سال پابندی سے زکوٰۃ نکالتا رہوں، تب یہ سونا میرے لیے وبال جان نہیں بنے گا۔ وبال جان کون سا مال بنتا ہے؟ وبال جان وہ مال بنتا ہے جس مال میں انسان زکوٰۃ نہیں نکالتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اسلام کی خوبی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ تم اپنے مال کے اندر زکوٰۃ نکالو۔ زکوٰۃ اس وجہ سے نکالنا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے انسان کے اوپر مال کی آفتیں دور ہو جاتی، مالی پریشانیاں انسان پر نہیں آتے زکوٰۃ نکالنے سے، اور زکوٰۃ نکالنے سے انسان کے مال میں برکت ہوتی۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے مال کے اندر اضافہ ہو، میں اور مالدار بنوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور مالدار بننے کا راز اس مال کو زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات اور خیرات کی شکل میں خرچ کرنے میں رکھا ہے۔ جو انسان خرچ کرے گا اس کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیں گے، اور یہ خرچ کرنا انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو یہ تمہارے اپنے لیے ہے۔ اچھی چیزوں میں خرچ کرنا یہ تمہارے اپنے لیے ہے، اس کا فائدہ تم کو ہوگا۔ دنیا میں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے مال میں آفتیں نہیں آئے گی، تمہارا مال بیجا ضائع نہیں ہوگا،
اور تمہارے مال پر حفاظت کی مہر لگ جائے گی، برکت ہوگی تمہارے مال کے اندر۔ کتنی برکت ہوگی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں المضاعف برکت دیں گے۔ اگر مال حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو، کاروبار میں لگا ہوا ہو آدمی، اور پابندی سے زکوٰۃ نکالتا ہو، تب ایسی صورت کے اندر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں سے مالا مال کریں گے۔ دن بدن اس کے مال کے اندر اضافہ ہوگا۔ اگر کسی وجہ سے مال ختم بھی ہو جاتا ہے تو یہ ایک آزمائش ہوگی، اگر اس آزمائش پر بھی انسان صبر کر لے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازیں گے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، جو کچھ بھی تم خرچ کرو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے خرچ کریں۔ انسان جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اس کی 7 شکلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان فی المال حقا سوى الزکاۃ، مال میں صرف زکوٰۃ ہی نکالنا نہیں ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اور چیزیں۔ لہٰذا علماء نے فرمایا کہ انسان جو کچھ بھی مال خرچ کرتا ہے اس کی 7 قسمیں۔ پہلی قسم ہے زکوٰۃ مفروضہ، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے وہ زکوٰۃ، یہ تو فرض ہے، ہر مالدار صاحب نصاب پر فرض ہے۔ آگے مسائل تفصیل سے آپ سنیں گے کہ کس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ دوسری چیز ہے صدقہ فطر، جس کو انسان رمضان کے مبارک مہینے کے اندر نکالتا ہے، فطرہ جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ بھی انسان جو خرچ کرتا ہے اس کی ایک شکل ہے، اس کی ایک قسم ہے۔ تیسری قسم ہے مہمان نوازی پر خرچ کرنا۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ گئے، آپ نے ان کے کھانے کے لیے کچھ انتظام کیا، جو کچھ بھی آپ خرچ کریں گے یہ بھی آپ کی جانب سے کیا جانے والا صدقہ ہے، اور اس صدقے کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ اسی لیے مہمان نوازی کی بڑی تاکید ہے شریعت مطہرہ میں، اسلام میں۔ پابندی سے مہمانوں کی مہمان نوازی، خاطر مدارات کی جانی چاہیے۔ چوتھی چیز ہے وقف۔ انسان جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے یہ وقف کہلاتا ہے۔ کسی نے اپنی زمین وقف کر دی، کسی نے اپنا گھر وقف کر دیا، کسی نے اپنی کھیت کھلیان کو وقف کر دیا، کسی نے اپنی دولت کو وقف کر دیا۔ اللہ کے لیے جو وقف انسان کر دیتا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر کیا جانے والا صدقہ ہے، خیرات۔ پانچویں چیز ہے حج میں استعمال ہونے والا پیسہ۔ انسان جو پیسہ حج میں استعمال کرتا ہے، بھلے ہی وہ مالدار تھا اور اس کے اوپر حج فرض تھا، لیکن حج کے اندر جو پیسہ استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی خرچ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ چھٹویں قسم ہے مصارف جہاد۔ جہاد کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے یہ بھی خرچ کی قسم ہے۔ اور ساتویں قسم ہے نفقات واجبہ، یعنی بندوں کے حقوق۔ شوہر ہے تو بیوی بچوں کے حقوق، شوہر ہے تو بیوی کے حقوق، باپ ہے تو اپنے اولاد کے حقوق، اپنی ماں باپ بہن بھائیوں کے حقوق، اپنے پڑوسیوں کے حقوق، اپنے رشتہ داروں کے حقوق۔ تو یہ 7 قسم کے اموال ہے جو انسان اپنے جانب سے خرچ کرتا ہے۔ ان میں پہلی قسم تو زکوٰۃ فرض ہے، اس کے علاوہ جتنی قسم ہے وہ صدقہ کہلاتی ہے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کو صدقہ کرتا ہے، کل قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میدان محشر میں کھڑا فرمائیں گے، اور میدان محشر کے اندر بڑا دردناک دن ہوگا وہ، کہ آسمان فولاد کا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور سورج انسان کے سر کے اوپر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی سختی کے اندر ہر انسان اس وقت تک کھڑا رہے گا جب تک کہ اس کا حساب کتاب مکمل نہیں ہو جاتا۔ جو لوگ صدقہ دیں گے، اللہ تعالیٰ صدقے کو میدان محشر کی تنگی میں جب تک اس کا حساب کتاب مکمل نہیں ہو جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کو سائے کی شکل میں کھڑا فرما دیں گے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا واستغفر اللہ، کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اپنے واسطے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم اس کا اجر پاؤ گے،
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی خیرات کے حلال مال کو پالتے ہیں. جی، صدقے کے مال کو، خیرات کے مال کو پالا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے تشبیہ دے کر فرمایا کہ جس طریقے سے ایک انسان اپنے جانور کو پالتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے خیرات کو پالتے ہیں، انسان کے زکوٰۃ کے مال کو پالتے ہیں. وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ، جو کچھ بھی تم زکوٰۃ کا پیسہ، صدقے اور خیرات کا پیسہ دیتے ہو اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ تبارک و تعالی مال میں اضافہ فرماتے ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں وعیدیں بھی ارشاد فرمائی. زکوٰۃ دینے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے کہ اس پل پر چل کر انسان اللہ کی رضا تک اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے. اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا چاندی کو جمع کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے، فرمایا فبشرهم بعذاب علیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے. بشارت اور خوشخبری اچھی چیزوں کی دی جاتی، یہاں عذاب کی بشارت دینے میں گویا ایک قسم کا ان کا کرٹیسائز بھی ہے، ان کو طعنہ دینا بھی ہے. پھر آگے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ جس دن ان کے اوپر ان کے مال کو، ان کے سونے اور چاندی کو جس کو وہ جمع کر رکھتے تھے، اس کو آگ کے انگاروں میں، جہنم کی دہتی ہوئی آگ کے اندر پترے کی شکل میں جلایا جائے گا اور اس کو آگ کے انگاروں میں دہکایا جائے گا. پھر اس کے ذریعے سے ان کے پیشانیوں کو، ان کے پیٹھوں کو اور ان کے پہلوؤں کو چرکے دیے جائیں گے اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم فذوقوا لانفسکم ما کنتم تکنزون، یہ وہ مال ہے جسے تم جمع کر رکھتے تھے، لہٰذا تم مال کا مزہ چکو. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اللہ تعالیٰ انسان پر مسلط کر دیں گے. جو لوگ زکوٰۃ کا مال، زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو ان کا جو مال ہوگا کل قیامت میں جہنم میں اللہ تعالیٰ اس مال کو گنجے سانپ کی شکل میں ڈھالیں گے اور وہ سانپ ان کو ڈستا رہے گا. زکوٰۃ اپنے جانوروں میں بھی دینے ہیں، جو انسان جانوروں کو پالتا ہے زکوٰۃ اس میں بھی دینی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ جانوروں کو پالتے ہیں اور ان جانوروں میں زکوٰۃ نہیں دیتے، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان جانوروں کو مضبوط سینگیں دیں گے اور یہ اپنی ان سینگوں کے ذریعے سے اپنے مالک کو ڈسیں گے، سینگوں کے ذریعے سے اپنے مالک پر حملہ کریں گے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زکوٰۃ جس مال میں نہیں نکالا جائے گا اللہ تعالیٰ اس مال کو اژدہے کی شکل میں ڈھالیں گے اور یہ اژدہا انسان کو ڈسے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں اپنے مالوں میں زکوٰۃ نکالو، صدقہ خیرات نکالو، غریب غربا کا حق ادا کرو اور بخل سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی قوموں نے بخل کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئی ہے. اسلام میں دو اخلاق ایسے ہیں جن میں ایک اخلاق انتہائی محمود ہے، مقصود ہے، اور دوسرے اخلاق وہ ہے جو انتہائی مبغوض ہے، ناپسندیدہ ہے. پہلے اخلاق ہے سخاوت، اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ سخاوت کہلاتا ہے. اور دوسرے اخلاق ہے بخل، اپنے مال میں کنجوسی کرنا، یہ بخل کہلاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا السخی قریب من الجنہ قریب من اللہ بعید عن النار، کہ جو آدمی سخی ہوگا، اپنے مال میں خرچ کرنے والا ہوگا، وہ اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے. اور آپ نے فرمایا والبخیل قریب بعید من اللہ بعید من الجنہ قریب من النار، اور جو آدمی بخیل ہوگا، اپنے مال میں خرچ نہیں کرے گا،
وہ آدمی اللہ سے دور، جنت سے دور اور جہنم کے قریب۔ جو آدمی سخی ہوتا ہے، سخاوت کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، اور جو آدمی بخیل ہوگا، خرچ کرنے میں کمی کرنے والا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈالتے ہیں۔ اور زکوٰۃ دینے کا، سخاوت کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑھتی ہے۔ سخاوت کرنے سے، خرچ کرنے سے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت بڑھتی۔ تو اسلام نے زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ کچھ وعیدیں ارشاد فرمائی اور یہ کچھ فضائل ارشاد فرمائے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے سلسلے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ وہ لوگ جو لوگ اپنے مالوں کے اندر کنجوسی کرتے ہیں کہ یہ مال ان کے لیے بہتر ہے، هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ، جو لوگ اپنے مالوں میں زکوٰۃ نہیں نکالتے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مال ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا بل هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، یہ مال تو ان کے لیے بدترین ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ بِهِ بَخِلُوا سَيُطَوَّقُونَ، کہ القریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بخالت کے نتیجے میں، ان کی کنجوسی کے نتیجے میں اس مال کو طوق بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گلوں میں ڈالیں گے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طوق بنا کر ان کو ڈالیں گے۔ ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے، زکوٰۃ نہیں نکالنے سے معاشرے کے اندر قحط پڑتا ہے، بارشیں برسنا بند ہو جاتی، اور اگر بارشیں برستی بھی ہے تو بے موسمی بارشیں ہوتی۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، زکوٰۃ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے۔ یہ تو زکوٰۃ کے سلسلے میں فضائل، زکوٰۃ کے احکام اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے سلسلے میں وعیدیں تھیں۔ اب ہم بات شروع کرتے ہیں زکوٰۃ کن کے اوپر فرض ہے۔ زکوٰۃ دینے والوں کی فضیلتیں بھی ہم نے سن لی اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کی وعیدیں بھی ہم نے سن لی۔ اب یہ دیکھیں کہ زکوٰۃ کن کے اوپر فرض ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے 7 شرائط ہے۔ جس آدمی میں 7 شرطیں پائی جائے اس پر زکوٰۃ ہے، اور جس میں یہ 7 شرطیں نہ ہو ان پر زکوٰۃ نہیں۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، مسلمان ہونا پہلی شرط۔ کافروں کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ دوسرا ہے آزاد ہونا، یعنی آدمی کا آزاد ہونا، غلاموں کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ اور تیسرا ہے عقل مند ہونا، اگر کوئی بندہ مالدار ہے لیکن بیوقوف ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ اور چوتھا ہے بالغ ہونا، جوان ہونا، میجر ہونا۔ جو لوگ نابالغ ہوں گے اگر ان کے پاس زکوٰۃ بھی ہے تو ان کے پاس دولت بھی ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ اور 5ویں چیز ہے مالک نصاب ہونا، یعنی اسلام نے زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے ایک لمٹ کو مقرر کیا، اس لمٹ کے بقدر انسان کے پاس دولت ہونا۔ وہ لمٹ کتنی ہے آگے میں بتاؤں گا آپ کو۔ مالک نصاب ہونا فی الحال یہ ذہن میں رکھیے۔ اور 6ویں چیز ہے کہ انسان جتنی لمٹ کو پورا کرے گا وہ لمٹ انسان کی زندگی کے ضروری سامان سے بڑھ کر ہونا۔ ضروری سامان کا مطلب کپڑے انسان کی ضرورت ہے، برتن گھر کے انسان کی ضرورت ہے، ضروری فرنیچر انسان کی ضرورت ہے، بستر وغیرہ۔ یہ جو استعمال کی جو گاڑی وغیرہ ہے یہ انسان کی ضرورتیں ہیں، جانور وغیرہ استعمال کے ہیں سواری کے لیے، یہ انسان کی ضرورتیں۔ ان ضرورتوں سے بڑھ کر جو نصاب، جو ٹارگٹ پورا ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اور 7ویں چیز ہے جو مال انسان کے پاس اپنی ضرورتوں سے زائد ہوگا، اسلام نے جو ٹارگٹ، جو لمٹ دی ہے اس لمٹ سے زائد، اس مال کے اوپر 1 سال کا گزرنا بھی ضروری ہے۔ اگر 1 سال نہیں گزرا ہے تو پھر اس مال کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ تو گویا زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے 7 شرائط ہے۔ پہلی چیز مسلمان ہونا، دوسرا آزاد ہونا، تیسرا عقل مند ہونا، چوتھا بالغ ہونا، 5واں مالک نصاب ہونا، 6واں اس مال کے اوپر 1 سال کا گزر جانا، اور 7واں وہ مال انسان کی ضروریات سے زیادہ ہونا۔ یہ انسان کے لیے زکوٰۃ کے فرض ہونے کی بنیادی شرائط میں سے۔
اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری نہیں ہوگی تو پھر انسان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اب آئیے، اب جب یہ چیز ہو گئی ہے تو پھر اب زکوٰۃ کن کن چیزوں میں ہے؟ زکوٰۃ کن کن چیزوں میں؟ زکوٰۃ 4 چیزوں کے اندر زکوٰۃ ہے۔ نمبر 1 سونے میں زکوٰۃ ہے، نمبر 2 چاندی میں زکوٰۃ ہے، نمبر 3 نقدی کے اندر زکوٰۃ ہے، انسان کے پاس جو نقد دولت ہے یا پراپرٹی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور نمبر 4 تجارت کے سامان میں، مال تجارت میں زکوٰۃ ہے۔ سونے میں زکوٰۃ ہے، چاندی میں زکوٰۃ ہے، نقدی میں زکوٰۃ ہے، اور تجارت کے مال میں زکوٰۃ ہے۔ انسان مالک نصاب ہونا اسلام نے زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے بنیاد بنائی۔ مالک نصاب کسے کہتے ہیں؟ مالک نصاب کا مطلب آپ نے یہ مسئلہ بیشتر دفعہ سنا ہوگا کہ 7.5 تولے سونا ہونا یا 52.5 تولہ چاندی ہونا۔ یہ جو 7.5 تولے یا 52.5 تولے چاندی کا جو نصاب بتایا جاتا ہے یہ پرانے تول کے حساب سے، چونکہ نئے تول میں 10 گرام کا 1 تولہ ہوتا ہے اور پرانے تول میں 12 گرام اور اس سے کچھ رتی کچھ ماشا زیادہ کا تولہ ہوتا تھا۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ خلاصہ کریں گے تو 87.8 گرام 87.8 گرام اگر کسی کے پاس تولہ سونا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ آپ 88 گرام 88 گرام اگر کسی کے پاس سونا ہے، یا پھر 612 گرام چاندی ہے۔ موجودہ تول میں 62 تولے چاندی سمجھیے آپ، 62 تولے چاندی، اور سونے کے حساب سے 8 تولے 7 گرام سونا سمجھ لیجئے۔ اگر کسی آدمی کے پاس 8 تولے 7 گرام یا 62 تولے چاندی اگر ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ یا سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، نقد مال ہے، پیسے ہے آدمی کے پاس پیسہ اتنا ہے آدمی کے پاس کہ جس پیسے سے آدمی 62 تولے چاندی خرید سکتا ہے یا پھر 8 تولے 7 گرام سونا خرید سکتا ہے تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ یا پھر اگر کسی آدمی کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے اور تھوڑے پیسے ہیں تو اس سونے چاندی اور پیسے کو ایک جگہ ملا دیں گے، ملا کر ان کا ٹوٹل دیکھیں گے کہ یہ ٹوٹل کتنا بنتا ہے۔ یہ ٹوٹل جتنا بنے گا، اگر اس ٹوٹل کے حساب میں 62 تولے اگر چاندی خریدی جا سکتی ہے یا 8 تولے 7 گرام سونا خریدا جا سکتا ہے، تب ایسی صورت کے اندر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یعنی آپ موٹے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ اگر آج کی ڈیٹ میں 450 روپے 450 روپے تولہ چاندی ہے اگر آج کے ڈیٹ میں، تو 62 تولے چاندی کے 27,900 روپے ہوں گے، 28,000 روپے ہوں گے۔ اگر کسی آدمی کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے اور تھوڑے پیسے ہیں، ان سارے چیزوں کو اگر ہم ایک جگہ کر ٹوٹل اماؤنٹ کتنا ہو رہا دیکھیں گے، اگر آج کی ڈیٹ میں یہ ٹوٹل اماؤنٹ 28,000 روپے ہو رہا ہے تب ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 28,000 روپے میں 62 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ 28,000 روپے میں 62 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ تو زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے یا تو چاندی کا نصاب مکمل ہونا ضروری ہے، یا سونے کا نصاب مکمل ہونا ضروری ہے، یا انسان کے پاس جو نقدی ہے وہ نقدی اتنی ہو کہ جس کے ذریعے سے آدمی سونا یا چاندی کے نصاب کو پورا کر سکتا ہو۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز جن چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے وہ ہے مال تجارت۔ دکان انسان کے پاس ہے تو دکان کے اندر جو سامان رکھا ہوا ہے، اگر یہ سامان بھی نصاب کے بقدر اگر پورا ہو جاتا ہے تو پھر سال گزرنے پر دکان کے اس سامان کے اوپر بھی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے اپنی دکان کے اندر 5 لاکھ کا مال رکھا اور 1 سال تک اس کی زکوٰۃ چلتی، اس کا کاروبار چلتا رہا، تجارت چلتی رہی، اور جیسا جیسا مال ختم ہوتا گیا ویسا ویسا اس نے مال کے اندر بھرتی کی۔ گزشتہ رمضان میں اس نے دکان لگائی تھی، سال بھر دکان چلتی رہی اور آج رمضان میں بھی وہ دکان چل رہی،
اور جیسا جیسا اس کو پروفٹ ہوتا گیا اس نے نیا مال اس کے اندر ڈالتا گیا۔ تو گزشتہ سال اس نے 5 لاکھ کا مال رکھا تھا اور آج موجودہ شکل میں اس کی دکان میں 6 لاکھ کا مال ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جو 6 لاکھ کا مال ہے اس میں 5 لاکھ تو وہ ہے جو اس نے انویسٹمنٹ کیے تھے، اور مزید 1 لاکھ جو ہے جو مل کر 6 لاکھ ہو رہے ہیں، یہ 1 لاکھ اس کا پروفٹ ہے۔ تو تجارت کے مال کے اندر جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں زکوٰۃ اس کے اندر بھی دینا ہے، اور جو پروفٹ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ہم کو زکوٰۃ دینا ہے۔ تو گویا 4 چیزوں میں زکوٰۃ ہے، سونے میں زکوٰۃ، چاندی میں زکوٰۃ، اور نقد مال میں زکوٰۃ، اور تجارت کے مال میں زکوٰۃ۔ اس کے علاوہ کسی اور مال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور مال کیا ہے؟ انسان گھر کے اندر رہتا ہے، رہنے کا مکان ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ انسان آٹو استعمال کرتا ہے، چلا کر کماتا ہے، آٹو کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں۔ انسان بائک استعمال کرتا ہے، بائک کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان کے حوائج اصلیہ میں سے یعنی ضروری چیزوں میں سے، گھر کے اندر جو ضروری سامان رکھا ہوا ہے یہ انسان کی ضرورتوں میں سے ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ لیکن جو سامان انسان کی ضرورت سے زائد ہو اس کے اندر زکوٰۃ ہے۔ اچھا، سونا بھی انسان استعمال کرتا ہے، چاندی بھی انسان استعمال کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر زکوٰۃ کیوں؟ اس کے اندر زکوٰۃ اس وجہ سے ہے کہ سونا اور چاندی یہ مال نامی میں سے ہے، یعنی یہ ایسی پراپرٹی ہے یا ایسی چیزیں ہیں جو بڑھتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج سے 10 سال پہلے سونے کا جو ریٹ تھا آج وہ ریٹ نہیں۔ 1 تولہ آج سے 10 سال پہلے آپ کو 9، 10، 11، 12، 15 ہزار روپے میں تولہ آتا تھا، اور آج وہی تول آپ کو 45 ہزار روپے کا ہو گیا۔ تو یہ سونے کے اندر، چاندی کے اندر نمو کی کیفیت ہے، مال کے بڑھنے کی کیفیت ہے، لہٰذا اس کے اندر یہ استعمال کی چیزیں ہونے کے باوجود بھی اس پر زکوٰۃ ہے۔ اچھا، سونا چاندی چاہے زیور کی شکل میں ہو، چاہے بسکٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ ڈلوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کے پاس کچھ زمینیں ہوتی، کسی نے زمین خرید کر ڈالا تو اس زمین کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو اب یہاں 2 چیزیں ہمیں دیکھنا ہے۔ پہلی چیز یہ دیکھنا ہے کہ وہ زمین گھر بنانے کے لیے ہے یا بیچنے کے لیے۔ اگر وہ زمین آپ کی مکان بنانے کے لیے ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، معاف۔ لیکن اگر وہ زمین اچھا ریٹ آئے گا تو ہم بیچیں گے، اس نیت سے اگر آپ نے وہ زمین لے کر رکھی ہے تو پھر اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دینا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کو رہنے کے مکان کے علاوہ اور بھی بہت سارے مکان رہتے ہیں، تو ان مکانوں کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ان مکانوں کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ ان مکانوں کا جو کرایہ آپ وصول کر رہے ہیں، جو پروفٹ آپ کو آ رہا ہے، اگر وہ پروفٹ آپ کھانے میں استعمال کر رہے ہیں، کھا کر برابر کر رہے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اگر اس پروفٹ کو آپ جمع کر رکھ رہے ہیں تو اگر سال گزر جائے گا تو اس مال کے اوپر بھی آپ کو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے شرائط میں سے ایک شرط ہے نیت۔ انسان جب زکوٰۃ کا مال دے تو اس وقت انسان کو نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ بغیر نیت کے اگر انسان زکوٰۃ کا مال دے گا تو پھر انسان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور چوتھی چیز، ایک اہم چیز زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ انسان جس کسی کو بھی زکوٰۃ دے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہونا ضروری۔ اگر آپ نے مستحق کو زکوٰۃ دیا ہے تو ہی آپ کی زکوٰۃ قبول ہوگی، اگر آپ نے غیر مستحق کو زکوٰۃ دیا ہے تو آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ اب آتے ہیں اپنی زکوٰۃ کو نورانی بنانے کی تدابیر کے اندر۔ جس طریقے سے ہم طہارت کے مسائل معلوم کرتے ہیں، وضو کے مسائل معلوم کرتے ہیں، غسل کے مسائل معلوم کرتے ہیں، اور نمازوں کے مسائل کو معلوم کر کر ہم عبادتیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے میرے بھائیوں زکوٰۃ کو نورانی بنانے کے لیے زکوٰۃ کے مسائل معلوم کرنا بھی ضروری ہے۔ اور جب آدمی زکوٰۃ دے تو اس زکوٰۃ کے اندر اپنی نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، نیت کے اندر انسان کی اخلاص ہو۔ دوسرے یہ کہ انسان تلاش کر کر اور سوچ سمجھ کر مستحقین کو زکوٰۃ پہنچائے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی انسان سفر میں ہو، جنگل میں ہو، تو جس طریقے سے آدمی وضو بنانے کے لیے پانی کو جنگل میں تلاش کرتا ہے، اسی طریقے سے اپنا زکوٰۃ کا مال دینے کے لیے انسان مستحق کو تلاش کرے۔ صحیح معنی میں مستحق تک اگر آپ کا مال پہنچے گا تو ہی آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جس آدمی کو آپ زکوٰۃ دے اس کے اوپر آپ احسان نہ جتائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی،
اے لوگوں، اپنے صدقات کو، اپنے زکوٰۃ کو، اپنے عطیات کو احسان جتانے کے ذریعے اور تکلیف دینے کے ذریعے باطل مت کرو۔ بعض لوگ کسی کو زکوٰۃ کا مال دے دیتے ہیں، بعد میں جتاتے ہیں کہ میں نے تمہاری مدد کی تھی، میں نے تم کو یہ کیا تھا، یا بعض لوگ تکلیف بھی دیتے ہیں، انہیں ستاتے ہیں، غیر ضروری ان سے کام کاج لیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے انسان کے زکوٰۃ کا مال ضائع ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت انسان اپنے دھیان میں رکھے، اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر رکھے۔ جس طریقے سے انسان نمازوں کے پڑھنے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانتا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانے۔ اب یہ ہے کہ جب زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہو گئی، کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے آپ نے سن لیا۔ اب سنیں گے کہ زکوٰۃ کتنی دینا ہے، کہ بھئی اگر آپ کے پاس سونا برابر ہے یا چاندی ہے یا نقدی ہے یا مال تجارت ہے تو زکوٰۃ کتنی دینی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ بالکل مختصر رکھی ہے، اپنے مال کے اندر صرف 2.5% اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ رکھی، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے، یا اور آسان انداز میں اگر آپ سمجھیں گے تو 40 روپے میں 1 روپیہ زکوٰۃ، 40 روپے کے 1 روپیہ، 80 روپے کے 2 روپے، 80 روپے میں 2 روپے زکوٰۃ ہو گئی، اور 20 روپے میں 8 آنے زکوٰۃ، تو کل ملا کر 100 روپے میں 2.5 روپے زکوٰۃ ہوگی۔ 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 روپے میں 25 روپے، اور 10,000 روپے میں 250، اور 1,00,000 روپے میں 2,500 روپے زکوٰۃ۔ 1 کروڑ روپے اگر کسی کے پاس ہے تو 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ 1,000 روپے ہے تو 25 روپے صرف زکوٰۃ نکالنا ہے۔ 100 روپے اگر آپ کے پاس ہے تو صرف 2.5 روپے زکوٰۃ نکالنا ہے، 2.5%۔ سونے اور چاندی کی بھی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں اس دن سونے اور چاندی کا مارکیٹ ریٹ کیا ہے معلوم کیجئے۔ مثال کے طور پر آج اگر آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں اور مارکیٹ ریٹ مثال کے طور پر سونے کا 40,000 روپے، حالانکہ 40,000 روپے تولہ نہیں ہے سونا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر 40,000 روپے تولہ اگر آج مارکیٹ کے ریٹ کے حساب سے ہے تو پھر آپ کو 10,000 پر 250 روپے زکوٰۃ نکالنا ہے، تو 40,000 روپے 1 تولے کی زکوٰۃ بنی، 10 گرام کے تول کی، تو 40,000 روپے پر 1,000 روپے زکوٰۃ دیں گے آپ۔ اور اگر 44,000 روپے تولہ ہے زکوٰۃ تو پھر آپ 1,100 روپے زکوٰۃ دیں گے، اور اگر 45,000 روپے تولہ ہے تو 1,125 روپے آپ زکوٰۃ دیں گے۔ تو یہ زکوٰۃ نکالنے کا آسان طریقہ ہے کہ جس دن آپ زکوٰۃ نکالیں گے سونے اور چاندی کی، اسی دن آپ کو مارکیٹ ریٹ معلوم کرنا ہے، اور ہر 1,000 روپے میں 25 روپے، 100 روپے میں 2.5 روپے کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اچھا، آپ نے زکوٰۃ نکال دی، اب زکوٰۃ دینا کس کو ہے، کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے؟ تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ، کہ زکوٰۃ 8 قسم کے مصارف زکوٰۃ کے، اگر ہم اس کو آسان انداز میں سمجھنے جائیں تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے زکوٰۃ فقیروں کو دینا ہے۔ فقیروں کا مطلب یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ تھوڑا مال و اسباب ہے لیکن نصاب کے برابر نہیں۔ فقیر کا مطلب بالکل منگ کر کھانے والا ہونا ضروری نہیں، اگر کسی کے پاس تھوڑا بہت ہے لیکن خود اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو ایسے فقیر کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب ایسے فقیروں میں ہم اپنے خاندانوں میں تلاش کریں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو روزانہ ڈیلی وائز پر انکم پر ان کا گزر بسر ہوتا ہے، تو ایسے لوگ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے مال کے، ایسے لوگوں کو اپنا زکوٰۃ دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بھائی وہ تو کر کھاتے ہیں لہٰذا ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی فقیر کے حکم میں ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دینا ہے۔ ہاں البتہ آج کل کے یہ جو ماڈرن فقیر ہے، خاندانی فقیر، ایسے خاندانی فقیروں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، اگر دینا بھی ہے تو پوری تحقیق کے بعد دینا چاہیے، کیونکہ یہ جو خاندانی فقیر ہوتے ہیں ان کا پیشہ ہی مانگنا ہوتا ہے، اور ان کی حقیقت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ابھی گزشتہ سال آپ نے سنا ہوگا، 2-3 سال پہلے غالباً بنگلور کے اندر اس قسم کے ایک فقیر کا انتقال ہوا، فٹ پاتھ کے اوپر رہتا تھا، جب پولیس والوں نے اس کی جمع پونجی کی تلاشی لی، اس کے مرنے کے بعد اس کے سامان کی، تو 1,17,00,000 روپے اس کے پاس نکلے۔ یہ خاندانی فقیر ہوتے ہیں، یہ پیشے کے فقیر ہوتے ہیں،
جتنی دولت ہم میں سے اچھے متوسط گھرانے کے لوگوں کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ 1,17,00,000 روپے لیکوڈ اماؤنٹ کس کے پاس ہوگا؟ پراپرٹی کی شکل میں ہونا ایک الگ چیز۔ دوسری چیز، زکوٰۃ مسکینوں کو دیا جائے۔ مسکین کا مطلب یعنی وہ آدمی کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس آدمی کے پاس کچھ نہ ہو اس کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور تیسرا ہے قرض دار کو زکوٰۃ دینا، یعنی وہ شخص جس کے ذمے لوگوں کا قرض ہو اور اس کے پاس قرض سے بچا ہوا بقدر نصاب کوئی مال نہ ہو۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی اچھی گزرتی ہے، روزانہ کی کمائی پر یا مہینے کی تنخواہ پر ان کا گزر بس، ان کے اوپر قرضہ بھی ہوتا ہے، بچی کی شادی کر دی تھی یا کوئی بیمار ہو گئے تھے، علاج کروایا تھا، بڑا قرضہ ان کے اوپر ہے، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے، اب وہ مالک نصاب بھی نہیں ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض بھی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ دینا چاہیے۔ اور ایسے جب لوگوں کو ہم اپنے اطراف میں جائزہ لیں گے، اپنے خاندان میں، تو اپنے قریبی رشتوں میں ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو شریعت کی نظروں میں، اسلام کی نظروں میں حقیقی معنی میں مستحق ہے۔ ہم ایسے مستحقین کو چھوڑ کر غیر مستحق لوگوں کو یا غیر ضروری دور کے لوگوں کو دینے کے لیے جاتے ہیں۔ چوتھی چیز، مسافروں کو بھی زکوٰۃ دینا ہے۔ ایک آدمی ہے اپنے وطن کے اندر مالدار تھا، کہیں پر سفر میں وہ چلا گیا، اب سفر کے اندر وہ آدمی کوئی اور چیز اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو وہ چیزیں ہو گئی جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا جائز نہیں، کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیدوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ سید یعنی جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اگر ہماری معلومات میں ایسے کوئی سید ہو تو ان کو زکوٰۃ نہ دے، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے مال کے ذریعے سے ان کی خدمت کرے، اور یہ چونکہ اللہ کے نبی کا خاندان ہے اور اس خدمت کا بڑا اجر ہے۔ دوسری چیز ہے، اپنے اوپر کے رشتہ داروں کو اور اپنے نیچے کے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اوپر کے رشتہ دار کا مطلب ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، پر نانا پر نانی، پر دادا پر دادی، یا اس کے اوپر بھی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی ہے ایسی رشتہ داری تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے نیچے کے رشتہ داروں میں بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں، یعنی اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹی کو یا ان کی اولاد، نواسے نواسیاں، پوترے پوتریاں، یا پڑ نواسے پڑ نواسیاں، یا پڑ پوتے پڑ پوتیاں، یا اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنی لمبی عمر دی ہے کہ اس کے بعد کی بھی اگر وہ پیڑھی کو دیکھ رہا ہے، سکڑ نواسے سکڑ نواسیاں، سکڑ پوتے سکڑ پوتیاں، تو اپنے جو یعنی ہم جن سے دنیا میں آئے ہیں یا ہم سے جو دنیا میں آئے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے مسجدوں کے اندر زکوٰۃ کا مال دینا بھی جائز نہیں، مسجد میں زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں۔ یا کسی اگر میت کا انتقال ہو گیا، لاوارث میت تھی، تو اس میت کے تجہیز اور تکفین کے سلسلے میں زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں۔ اچھا، یہ چیزیں تو ہو گئی کہ زکوٰۃ کس کو دینا کس کو نہیں دینا۔ اب آتے ہیں اور ایک بنیادی چیز پر، وہ بنیادی چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ زکوٰۃ کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے مالوں کی زکوٰۃ نکالیے۔ تُطَهِّرُهُمْ، یہ زکوٰۃ نکالنا ان کے مالوں کو پاک کر دے گا، اور زکوٰۃ نکالنے کی برکت سے انسان کے دل کے اندر مال کی محبت بھی نہیں آئے گی۔ اس آیت کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مال زکوٰۃ کے سلسلے میں تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ زکوٰۃ کا مال کسی علاقے کے مالداروں سے لیا جائے گا اور اسی علاقے کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یعنی زکوٰۃ کے مال میں سب سے پہلا بنیادی حق یہ ہے کہ جس خاندان کی زکوٰۃ نکل رہی ہے اسی خاندان میں تقسیم ہو،
یا جس علاقے کی زکوٰۃ نکل رہی ہے پہلے درجے میں اسی علاقے میں وہ زکوٰۃ تقسیم ہو۔ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کے دو ثواب ہیں، ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب اور دوسرے صلہ رحمی کرنے کا ثواب۔ لہٰذا زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں سب سے پہلے اپنے علاقے کے لوگوں کو پریفرنس دینا چاہیے، اپنے علاقے کے لوگوں کو سب سے پہلے اہمیت دینی چاہیے۔ اب زکوٰۃ کے سلسلے میں اور مزید دو چار اہم مسائل، وہ مسائل کیا ہے؟ وہ مسائل یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں میں دے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس تھوڑا بہت سونا ہوتا ہے، تھوڑا بہت سونا ہوتا ہے ان کے پاس، تو ہم بعض دفعہ کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ دیں یا نہ دیں، حالانکہ گھر میں عورت کے پاس سونا تو ہے لیکن گھر میں کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ تو سب سے پہلے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے واپس ایک اور مسئلے پر آئیں۔ ہمارے گھروں میں عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے، مردوں کے پاس نہیں ہوتا۔ اگر سونا عورت کے پاس ہے تو زکوٰۃ عورت پر فرض ہے، مرد پر فرض نہیں۔ جتنا سونا عورت پر ہے، اب عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ خود ادا کرے۔ اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ عورت تو کماتی نہیں، کہاں سے زکوٰۃ ادا کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت اس سونے میں سے کچھ ماشے، کچھ گرام سونا بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے۔ لیکن اگر مرد اپنی بیوی کے سونے کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو الحمدللہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، جائز۔ دوسری چیز، بعض گھروں کے اندر باپ اپنی بچیوں کے نام پر زیور رکھتا ہے۔ اب یہ جو زیور رکھتے ہیں اس کی دو شکلیں، ایک تو یہ ہے کہ بچی کے نام پر زیور رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بچی جوان ہوگی تو اس کے شادی میں دیں گے، تب تک یہ زیور باپ کی ملکیت میں ہے، باپ جب چاہے گا اس کو استعمال کرے گا۔ اگر اس انداز میں یہ زیور رکھا ہوا ہے تو پھر اس زیور کے اوپر زکوٰۃ ہر سال دینا پڑے گا کیونکہ یہ باپ کی ملکیت۔ اور بچیوں کے نام پر زیور رکھنے کی دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی زیور انسان اپنی بیٹی کو دے دے اور اس کو اس کا مالدار بنا دے، اور یہ کہہ دے کہ بس یہ بچی کا ہے، چاہے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، جب بھی یہ بچی کی شادی ہوگی اسی بچی کا ہے۔ اگر اس انداز میں یہ مال ہے، یہ زیور ہے، تب ایسی صورت کے اندر اگر وہ بچی مائنر ہے، نابالغ ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، لیکن جیسا ہی وہ بچی میجر ہو جائے گی، بالغ ہو جائے گی، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جو لوگ بے نامی پراپرٹیاں رکھتے ہیں اپنے اولاد کے نام پر، انکم ٹیکس کے سے بچنے کے لیے، ایسا کرنے سے زکوٰۃ سے بچنے کا حیلہ انسانوں کو فراہم نہیں ہوتا۔ ایسی دولت کے اوپر انسان کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کسی گھر کے اندر عورت کے پاس زیور ہے، 2-4 تلے سونا ہے تو اور کچھ چاندی بھی ہے، تو مسئلے کے حساب سے خود اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گیا۔ اب وہ مستحق بھی ہے، گھر میں کمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے، شوہر پلنگ کے اوپر پڑا ہوا ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، بیمار ہے اور بچے چھوٹے ہیں، تو اب ایسوں کو کیا کریں؟ رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ عورت کو زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیونکہ وہ خود زکوٰۃ کی مالک۔ آپ اس کے بجائے مرد کو لے جا کر زکوٰۃ دیں یا ان کے بچوں کو آپ زکوٰۃ دیں تو آپ کی زکوٰۃ کا مال ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی شخص کے اوپر آپ کا قرض تھا، یعنی مسئلہ ایک ہے نا کہ بھائی جس کے اوپر قرض ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، تو وہ کون سا قرض ہے کہ جس کے رہنے کی وجہ سے انسان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی؟ تو ایک مسئلہ ذہن نشین رکھ لے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے ہے اور 1 لاکھ روپے اس کے پاس قرضہ ہے، اس کے اوپر قرضہ ہے، تو اگر 1 لاکھ قرضہ ادا کرے گا تو بچیں گے کتنے؟ 9 لاکھ روپے بچیں گے۔ ایسے آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے ہے اور 9 لاکھ روپے قرضہ ہے تو اب اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ وہ کیسے؟ اگر 10 لاکھ میں سے 9 لاکھ قرضے کے نکالیں گے تو 1 لاکھ روپے بچیں گے۔ اب یہ 1 لاکھ روپے میں 62 تولے چاندی آئے گی نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی۔ 28,000 روپے میں 62 تولے چاندی آ جائے گی۔ تو یعنی وہ 1 لاکھ روپے بھی اگر اس کے مان کر چلے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مالک نصاب ہے، لہٰذا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب۔ عام طور پر لوگ بینکوں سے لون لیتے ہیں پراپرٹیوں کے سلسلے میں، کارخانوں کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں،
تو لون لیتے ہیں ہیلا کرنے کے لیے، یعنی انکم ٹیکس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو ایسی شکل کے اندر جب آدمی کے پاس اچھی خاصی سمپتی ہے، اچھا خاصا آدمی کے پاس مارکیٹ ویلیو ہے، اور انسان انکم ٹیکس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے لون لیتا ہے، تب ایسی صورت کے اندر لون لینے سے انسان کا زکوٰۃ یعنی معاف نہیں ہوتی، انسان کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ تیسرا مسئلہ ہے شوہر کے اوپر بیوی کا جو مہر ہوتا ہے وہ بھی قرض ہے۔ جو مہر کا روپیہ ملے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، جب تک روپیہ نہ ملے اس کو زکوٰۃ دینا نہیں۔ یعنی شوہر نے بیوی کی شادی میں مہر متعین کر دیا کہ میں آپ کو اتنے ہزار مہر دوں گا۔ مثال کے طور پر ایک شوہر نے بیوی کا 50,000 روپے مہر رکھ دیا۔ اب یہ جو مہر ہے یہ قرضہ ہے شوہر کے ذمے میں بیوی کا۔ جب شوہر اپنی بیوی کو قرضہ ادا کرے گا تو اس وقت بیوی جب مال آ جائے تو زکوٰۃ دے گی، جب تک بیوی کے پاس یہ مہر نہ آئے اس وقت تک بیوی زکوٰۃ نہیں دے گی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے مال کے سلسلے میں ایک اہم اور آخری گزارش اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے سن لیا کہ زکوٰۃ کا مال اپنے رشتہ داروں کو دینے میں زیادہ فائدہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے بھائیوں موجودہ دور کے اندر دینی مدارس زکوٰۃ کے سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے آپ اس کے ذریعے سے غریب غربا کی مدد کریں، بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کریں، مجبور و لاچار محتاج اور مساکین فقیر بندوں کی مدد کریں، دل کھول کر مدد کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ دینی مدارس کا بھرپور تعاون کریں، کیونکہ دینی مدارس یہ ملت کے زکوٰۃ سے چلتے ہیں۔ جس طریقے سے اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ کا مال دینے کے دو فائدے، ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا ثواب، اسی طریقے سے دینی مدارس کو زکوٰۃ دینے کے بھی دو ثواب ہیں، ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب اور دوسرا دین کے کام میں تعاون کرنے کا ثواب۔ اگر ہم کسی غریب کو زکوٰۃ دیں گے تو یقیناً ایک گھر چلے گا، اور اگر ہم کسی دینی مدرسے کو زکوٰۃ دیں گے تو اس دینی مدرسے میں پڑھنے والے سینکڑوں بچوں کو وہ جائے گا، اور یہی سینکڑوں بچے آگے چل کر یہ علماء بنیں گے، عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے، دین کے داعی بنیں گے، دین کے ذمہ دار بنیں گے، اور یہی اپنے اپنے علاقوں کے اندر اور دنیا بھر کے اندر پھیل کر دین کا کام کریں گے۔ لہٰذا ہمارا یہ زکوٰۃ کا جو مال دینی مدارس کو جائے گا، یا بچیوں کے مدارس ہے، بچی اگر عالمہ بنے گی، دیندار بنے گی تو خاندانوں کے خاندان، پیڑھیوں کے پیڑھیاں سدھریں گی۔ تو ہمارا یہ دینی مدارس کو یہ جو تعاون جائے گا، یہ تعاون دین اسلام کا بقا کا ذریعہ بنے گا۔ آج کے اس دور کے اندر میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنی ضرورت ہے دینی مدارس کو تعاون کرنے کی، کیونکہ دینی مدارس کے اندر جو علماء، جو حفاظ، جو مفتیان کرام پڑھاتے ہیں، وہ بیچارے اگر چاہتے تو وہ دنیا بھی کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے بائی چوائس، انہوں نے اپنی مرضی سے اللہ کے دین کی خدمت کو انہوں نے چنا ہے، اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وہ معمولی تنخواہوں پر مسجدوں میں، مدرسوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آج لاک ڈاؤن چل رہا ہے، 2 مہینے لگ بھگ ہونے آ رہے ہیں، آگے بھی یہ لاک ڈاؤن چلے گا۔ مدارس کا تعاون رمضان میں ہوتا تھا، اگر یہ چندہ مدارس کو نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے بھی متاثر ہوں گے، اور مدارس کا پورا اسٹاف، پورا عملہ اور مدارس کے علماء، اساتذہ سارے کے سارے متاثر ہوں گے۔ اور ہمارا زکوٰۃ کا مال اگر مدارس کو نہیں پہنچے گا تو آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف تو علماء بے روزگار ہو جائیں گے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روزی روٹی کا مالک ہے، مدد کرے گا، لیکن اسباب کے دائرے کے اندر دیکھیں گے تو علماء کو پریشانی جھیلنی پڑے گی۔ دیندار ایسے علماء جن کے اخلاص کی بنیاد پر یہ دنیا قائم ہے، یہ دنیا چل رہی ہے، وہ پریشان ہو جائیں گے، اور وہ دینی مدارس کے معصوم بچے۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو لاک ڈاؤن آیا ہے پوری دنیا کے اندر 450 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو لاک ڈاؤن کی قید و بند کی صعوبتوں کو جھیلنا پڑ رہا ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں، بھلے ہی میں اپنی اس رائے کے اندر غلط ثابت ہوں گا، آپ کو بالکل حق ہے میرے اس نظریے سے اختلاف کرنے کا، کہ آج اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ اس لاک ڈاؤن کے ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں۔ پوری دنیا کے اندر رمضان کے نام پر، رمضان کے عنوان پر زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ کے ذریعے سے مدارس کا تعاون ہوتا تھا۔ آپ مدارس کا بھرپور تعاون کریں اور دل کھول کر تعاون کریں، چاہے وہ مدرسہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اب یہ موقع نہیں ہے کہ دیکھنے کا، اپنے اپنے علاقے کے مدارس کو مستحکم کریں،
یہ مدارس دین کے قلعے ہیں، اگر یہ رہیں گے تو اسلام کی آن اور بان اور شان باقی رہے گی، اور خدا نخواستہ یہ مدارس روئے زمین سے مٹ جائیں گے تو پھر روئے زمین کے اوپر کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ہندوستان کو آزادی ملی دارالعلوم دیوبند کی برکت سے، پوری دنیا کو ہدایت کی روشنی ملی دینی مدارس اور ان مدارس سے نکلنے والے علماء اور مفتیان کرام اور داعی دعات حضرات کے نتیجے میں۔ یہ مدارس رہیں گے تو سب کچھ رہے گا، مدارس کا بھرپور تعاون کیجیے۔ اور آخری بات، چلتے چلتے حکومت نے جیسا کہ اعلان کیا کہ مسلمانوں کو رمضان کے لیے شاپنگ مالوں کو کھولا جا رہا ہے یا پھر دکانوں کو کھولا جا رہا ہے، یہ بھی ایک سازش کا حصہ ہے، کیونکہ ہماری یہ فرقہ پرست حکومت پوری دنیا کے اندر ہر ملک بغیر کسی مذہبی چشمے کے کرونا وائرس کے فتنے سے لڑ رہے ہیں، لیکن وہی وائرس یہاں پر آ کر مسلمان بن گیا اور جماعت میں بھی چلا گیا، تبلیغی بھی بن گیا۔ لہٰذا یہ حکومت اور یہ فرقہ پرست طاقتیں ہمارے اس ملک کے اندر کرونا وائرس کے نام پر بہت ساری اپنی سیاسی روٹیاں اور بہت سارے اپنے سیاسی ناپاک عزائم کو اور ایجنڈوں کو تکمیل تک پہنچانے کی مہم میں لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے جس طریقے سے روزوں کو گھر کے اندر رہ کر گزارا، تراویح گھروں میں پڑھ رہے ہیں، جمعہ کی نمازیں گھروں میں ہو رہی ہے، اسی طریقے سے آپ بائیکاٹ کیجئے شاپنگ کا، مت جائیے شاپنگ کو۔ اور یاد رکھیے کہ جب یہ رمضان ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیازیں کرنے کے مواقع فراہم کر رہا ہے، زبردستی ہم گھروں کے اندر بند ہیں، حفاظ ہیں، تراویح پڑھانے کے لیے باہر نہیں جا سکتے، جیسے ہمارے پرانے اکابر تنہائیوں کے اندر تراویحاں گھروں میں پڑھتے تھے اور لمبی لمبی آیتیں، لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے اور لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تہجد میں، اوابین میں، دیگر نوافل میں۔ ویسا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرونا وائرس کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اس عید کو سنت کی عید منائیے آپ۔ سنت کیا ہے؟ سنت کوئی بھی عالم عید کے دن نئے کپڑوں کو پہننا سنت نہیں کہے گا، بلکہ عید کی سنتوں میں سے یہ ہے، میرے نبی کا طریقہ یہ تھا پوری زندگی میں کہ آپ کے گھر میں جو کپڑے ہوتے تھے ان کپڑوں میں جو سب سے اچھا جوڑا ہوتا تھا وہ آپ پہنا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ عید کے دن گھروں میں جو سب سے اچھا جوڑا ہے اس کو پہنو۔ بڑا اچھا موقع ہے میرے بھائیوں، ہمارے گھروں میں کئی جوڑے کپڑے پڑے ہوئے، یہ عید ہم انشاءاللہ اللہ کے نبی کے اس حکم کے مطابق اور آپ کی اس پاکیزہ سنت کے مطابق گزار لیں گے۔ لہٰذا شاپنگ کرنے کے لیے باہر مت جائیے، ورنہ کرونا وائرس سروں کے اوپر پھوڑا جائے گا، کیونکہ یہ رپورٹیں آ رہی ہے کہ بہت ساری ریاستوں میں کرونا وائرس کے صحیح اعداد و شمار کو چھپایا جا رہا ہے، اور شاپنگ کے بہانے مسلمانوں کو روڈوں پر لایا جائے گا اور لا کر کرونا وائرس کا ٹھیکرا مسلمانوں کے سروں پر پھوڑا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہر چیز کے اندر نگیٹیوٹی اچھی چیز نہیں ہوتی، پازیٹیوٹی رکھنی چاہیے، مثبت سوچ رکھنی چاہیے، منفی سوچ رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے صاحب، ہم ہماری منفی سوچ کے اندر خوش ہیں، ہم ہماری قوم کو آگاہ کرتے ہیں، ہم ہماری قوم سے امید بھی رکھتے ہیں کہ ہماری قوم وقت کے نزاکت کو سمجھے گی، حالات کو سمجھے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔